ویلکم بیک۔ بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج نے کوئٹہ میں خودکش حملہ کر دیا۔ دھماکے سے 10 افراد جاں بحق ہو گئے، 30 سے زائد زخمی ہیں۔ صوبائی وزیر صحت بخت محمد کاکڑ کہتے ہیں اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر کے اضافی طبی عملہ طلب کر لیا گیا ہے۔ جوابی کارروائی میں 5 دہشت گرد مارے گئے، ایف سی کے 2 جوان زخمی ہوئے۔ دہشت گردوں نے ایف سی کی وردی پہن رکھی تھی۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے بھارتی ایجنڈے پر کام کرنے والے شرپسندوں کے عزائم ناکام بناتے رہیں گے۔ دہشت گردوں نے ایک بزدلانہ کارروائی کی ہے، جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، 5 جو ہے کریٹیکلی انجرڈ ہے اور 26 اس وقت جو ہمارے پاس ایڈمٹڈ ہے وہ زخمی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کو یقیناً میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اس طرح کی بزدلانہ کارروائیوں سے ہمارے ارادے جو ہے وہ غیر متزلزل نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ بلوچستان میں جو ہے ہم امن قائم کریں گے۔ صدر اور وزیر اعظم کی کوئٹہ میں خودکش حملے کی مذمت، سیکیورٹی فورسز کو بروقت اور مؤثر کارروائی پر خراج تحسین پیش کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا بھارت نواز شرپسند عناصر کے عزائم ناکام بناتے رہیں گے۔ عالمی اور علاقائی منظرنامہ پاکستان مخالف ریاستوں اور پراکسیز کے خلاف تبدیل ہو رہا ہے۔ دہشت گرد مایوسی اور بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ پاکستان عوام اور اس کی سیکیورٹی فورسز انشاءاللہ غالب آئیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے زخمی اہلکاروں اور شہریوں کے لیے جلد از جلد صحت یابی کی دعا کی۔ کہا دہشت گردی اور فتنہ خوارج کی جڑ سے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والوں کو عبرت ناک سزا دیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ایف سی کے جوانوں نے فتنہ خوارج کے دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ ایف سی کے جوانوں کو حملہ ناکام بنانے پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں سیکیورٹی فورسز نے کوئٹہ حملہ ناکام بنا دیا، 4 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ کوئٹہ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا جو پاکستان کو عزت ملی ہے وہ افواج پاکستان کی وجہ سے ملی ہے، جنہوں نے بھارت کو تاریخی سبق سکھایا۔ فاتح کو ملا کرتے ہیں، ہارے ہوئے کو نہیں۔ سیکیورٹی فورسز کو بڑا اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں جس انداز میں انہوں نے اس حملے کو ناکام کیا ہے۔ 4 دہشت گرد، ایک نے خودکش کیا، ان چاروں کو سڑک پہ جہنم وصل کیا گیا۔ چاہتے ہیں کہ یہ اسکول بند ہو، کالجز بند ہو۔ میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ میری بہادر بچیاں جو ہیں دھماکے کے باوجود یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، تم جیسے بزدلوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہماری یہ بچیاں کافی ہیں، باقی تو بات کی بات ہے۔ زہری میں ان کی چیخیں جو ہیں وہ آج سنائی دی جا رہی ہیں، ان کے خلاف ایک بھرپور آپریشن ہو رہا ہے۔ آج پاکستان نے جو ٹیک آف کیا ہے، آج پاکستان کو جو عزت ملی ہے، یہ 9 اور 10 مئی کی رات کو جو ہماری بہادر سپاہ نے بالخصوص فیلڈ مارشل نے جو سبق سکھایا ہے ہندوستان کو، اس کے بعد یہ عزتیں ملی ہے۔ یہ لنچ فاتح کو کرایا جاتا ہے، یہ ہارے ہوئے کو لنچ نہیں کرایا جاتا۔ میں اپنے بچوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے، اس سے وعدہ کریں کہ 20 منٹ آپ پاکستان کو دیں گی انٹرنیٹ کے تھرو، کہ جہاں آپ نے پاکستان کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے اس کو ناکام کریں گے۔ کیا وعدہ کرتی ہے؟ کسی کا باپ اس کا بال بھی نہیں کر سکتا۔ غزہ دنیا کا پرامن خطہ بنے گا، تمام مذاہب کے لوگ آزادی سے رہ سکیں گے۔ وائٹ ہاؤس نے غزہ میں 2 سال سے جاری جنگ کے خاتمے کا 20 نکاتی منصوبہ جاری کر دیا۔ فریقین کے راضی ہوتے ہی جنگ فوراً ختم ہو جائے گی۔ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے ایک عظیم اور تاریخی دن ہے۔ غزہ امن معاہدے کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل نے بھی میرے امن منصوبے کی مکمل حمایت کی ہے۔ صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا منصوبہ خطے کے لیے خوشحالی کا نیا باب کھولے گا۔ Today is a historic day for peace. The level of support that I've had from the nations in the Middle East and surrounding Israel and neighbors of Israel has been incredible. The Prime Minister and the Field Marshal of Pakistan, they were with us right from the beginning. Incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this pact. It just came out just as I was walking around. They said, sir, you have a big notice from the Prime Minister of Pakistan and from the Field Marshal that they back this 100%. If accepted by Hamas, this proposal calls for the release of all remaining hostages immediately, but in no case more than 72 hours. The new transitional authority in Gaza, all parties will agree on a timeline for Israeli forces to withdraw in phases. They'll be withdrawing in phases.
No more shooting, hopefully. गजा पर अमरीकी सदर ट्रंप की सरबराही में अथॉरिटी हुक्मरानी करेगी। टेक्नोक्रेट्स और गैर सियासी फ़लस्तीनी कमेटी अवामी खिदमात और बल्दियाती निज़ाम चलाने की जिम्मेदार होंगी। ये कमेटी अहले फ़लस्तीनियों और बैनुल अक़वामी माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। The success of this effort, my plan calls for the creation of a new international oversight body, the Board of Peace, we call it, the Board of Peace, sort of a beautiful name, the Board of Peace, which will be headed by a gentleman known as President Donald J. Trump of the United States. That's what I want, is some extra work to do, but it's so important that I'm willing to do it. Leaders that are very distinguished leaders, and we'll have a board, and one of the people that wants to be on the board is the UK former Prime Minister, Tony Blair, good man, very good man, and some others. قطری وزیر اعظم اور مصری انٹیلیجنس چیف نے حماس کو 20 نکاتی مجوزہ امن منصوبہ دے دیا۔ حماس نے ثالثوں کو جواب میں کہا منصوبے کا جائزہ لے کر جواب دیں گے۔ واضح کیا غزہ پر غیر ملکی ادارے کی حکمرانی قبول نہیں، تجویز کا مثبت طرز عمل میں جائزہ لے کر جوابی حکمت عملی سے آگاہ کریں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی صدر کا 20 نکاتی امن منصوبے کی حمایت کرتے ہوئے کہا حماس نے منصوبہ رد کیا تو اسرائیل اپنا کام مکمل کرے گا۔ غزہ جنگ ختم کرنے کے لیے پہلا قدم محدود انخلا اور 72 گھنٹوں میں تمام یرغمالیوں کی رہائی ہوگا۔ ایک بین الاقوامی ادارہ حماس کو غیر مسلح کرنے اور غزہ کو غیر فوجی علاقہ بنانے کی ذمہ داری سنبھالے گا۔ اگر یہ عمل کامیاب رہا تو جنگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ نیتن یاہو نے مکمل فوجی انخلا مسترد کرتے ہوئے کہا کہ فی الحال اسرائیل سیکیورٹی دائرے میں موجود رہے گا۔ اگر حماس معاہدے سے پیچھے ہٹی تو پھر اسرائیل اکیلا ہی حماس کا خاتمہ کر کے اپنی جنگ مکمل کرے گا۔ سعودی عرب سمیت دیگر عرب اور اسلامی ملکوں نے امریکی صدر کے غزہ منصوبے کی حمایت کر دی۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی عرب، اردن، متحدہ عرب امارات، قطر، مصر، انڈونیشیا، ترکی اور پاکستان کے وزرائے خارجہ نے مشترکہ طور پر امریکی صدر کی غزہ جنگ کے خاتمے کی کوششوں کو سراہا ہے۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا امریکہ کے ساتھ مل کر غزہ جنگ ختم کرنے کے لیے معاہدے کی کوشش کے لیے پرعزم ہے۔ سعودی عرب، UAE، قطر، مصر، اردن، ترکیہ اور انڈونیشیا کے بھائیوں کے شکر گزار ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھا یہ ممالک UN جنرل اسمبلی اور صدر ٹرمپ سے ملاقات میں مشاورتی عمل میں شریک رہے جس کے نتیجے میں مشترکہ اعلامیہ سامنے آیا۔ اسحاق ڈار نے کہا صدر ٹرمپ اور ان کی ٹیم عرب اور اسلامی رہنماؤں سے بھرپور رابطے کو اہمیت دیتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں غزہ کے عوام کی تکالیف ختم ہو، فوری جنگ بندی ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر ٹرمپ کے 20 نکاتی امن منصوبے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایک بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ منصوبے کا مقصد غزہ میں جنگ کا خاتمہ یقینی بنانا ہے۔ خطے میں پائیدار امن، سیاسی استحکام، معاشی ترقی کے لیے منصوبہ اہمیت کا حامل ہے۔ فلسطین اسرائیل میں پائیدار امن خطے کے استحکام کے لیے ضروری ہے۔ امید ہے ٹرمپ معاہدے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے فعال کردار ادا کریں گے۔ جنگ کے خاتمے میں خصوصی ایلچی سٹیو وٹکاف کے کردار کو سراہتا ہوں۔ 2 ریاستی حل کا نفاذی دیر پا امن کی ضمانت ہے۔ قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد خلیجی ریاستوں کی سلامتی کو خطرہ ہے۔ سعودی عرب کے سابق انٹیلیجنس چیف اور سفیر شہزادہ ترکی فیصل نے اسرائیل کو مسترد شدہ ریاست قرار دیتے ہوئے کہا دوحہ میں حماس رہنماؤں پر حملہ جارحیت اور غداری ہے۔ خلیجی ریاستیں اپنی سلامتی سے متعلق پالیسی پر نظر ثانی کریں۔ Gulf region is witness nowadays to an aggressively treacherous attack by Israel on the sovereignty of Qatar. This attack is a reminder to all countries of the Gulf that their common security is under threat by a pariah state that gives no regard to any law. This attack is an eye-opener to question the credibility and reliability of alliances when threats come from Israel. The new wars in the Middle East that we are witnessing today in Gaza, Lebanon, Syria, Yemen, Sudan, and the conflict over the Iranian nuclear issue pose a new set of immense challenges that are destabilizing our region and threatening its geographical integrity and social fabric.
اور خبر ہے کراچی سے، جہاں گلشن اقبال حسن اسکوائر کے اطراف ہلکی بارش ہو رہی ہے. جیل، چورنگی، شاہراہ قائدین اور کشمیر روڈ پر بھی بارش. مزید جانتے ہیں انور خان سے. اپڈیٹ کیجیے انور. جی دیکھیں، اس وقت جو سسٹم ہے وہ فعال ہے اور سسٹم فعال ہونے کے نتیجے کے اندر شہر کے مختلف علاقوں کے اندر ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ برقرار ہے. گلشن اقبال، حسن اسکوائر، جیل روڈ، چورنگی، شاہراہ قائدین، شاہراہ فیصل، کشمیر روڈ کے ساتھ ساتھ امیجن روڈ، وادی پور اور سائٹ کے علاقوں کے اندر بھی بارش کا سلسلہ ریکارڈ ہوا ہے. جبکہ کراچی کے ضلع جنوبی کی بات کی جائے گی تو ضلع جنوبی کے اندر قدرے تیز بارش کا سلسلہ برقرار ہے اور محکمہ موسمیات کے حکام کے مطابق گرمی کی شدت کے نتیجے کے اندر بننے والا سسٹم فعال ہے اور اس سسٹم کی فعالیت رات کے اندر برقرار رہے گی. البتہ جو موسم ہے سمندری ہوائیں چلنے کا سلسلہ یہ تقریباً 13 دن بعد بحال ہوگا اور 13 دن بعد بحال ہونے کے نتیجے کے اندر اس شدت کے اندر کمی آ سکتی ہے اور عمومی طور پر ستمبر کے آخری ہفتہ میں موسمیات کے حکام کے مطابق گرم ترین ہی ثابت ہوتا ہے. جی بہت شکریہ انور خان. خزدار کے علاقے زہری میں فتنہ الہندوستان کے خلاف فورسز کا خفیہ اطلاع پر آپریشن میں اب تک فتنہ الہندوستان کے 7 دہشت گرد مارے جا چکے ہیں. مزید جانیں گے لئیک الرحمان سے. جی لئیک، مزید بتائیے گا. جی سیکورٹی ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ضلع خزدار کے علاقے زہری کے ملحقہ پہاڑوں میں فتنہ الہندوستان کی موجودگی اور نقل و حرکت کی خفیہ اطلاعات موصول ہوئی تھی. دہشت گردوں نے مقامی لوگوں کو ہراساں کرنے کا عمل بھی جاری رکھا ہوا تھا. بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے پیش نظر سیکورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع ملنے پر علاقے میں آپریشن کا آغاز کر دیا ہے. گراؤنڈ فورسز اور ہیلی کاپٹرز کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے. آپریشن کے نتیجے میں اب تک فتنہ الہندوستان کے 7 دہشت گرد مارے جا چکے ہیں. 10 دہشت گردوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ملی ہیں. ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کے قبضے سے تیار شدہ IEDs، ٹرانسمیٹرز، امریکی ساختہ خودکار ہتھیار، گرینیڈ، گولیاں اور موٹر سائیکلیں بھی برآمد ہوئی ہیں. ساتھ ہی سیکورٹی فورسز نے فتنہ الہندوستان کی طرف سے بدوکشت کے مرکزی پل پر نصب کی گئی بڑی IED کو کامیابی سے نکارہ بھی بنا دیا ہے. پرعزم ہے سیکورٹی فورسز زہری اور بلوچستان میں انڈیا کی ایما پر تخریبی کارروائیوں میں ملوث فتنہ الہندوستان کے خاتمے کے، یہ کہنا ہے سیکورٹی ذرائع کا. جی ٹھیک ہے، لئیک اپڈیٹ کرے تھے، شکریہ آپ کا. دوسرے صوبوں نے پنجاب کی تکلیف پر پریس کانفرنسز کر کے سیاست کی، جس پر افسوس ہوا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں نہیں چاہتی پنجاب کسی کو کہے سیلاب آ گیا، اللہ کے واسطے ہمیں کچھ دو. تمام صوبوں کے عوام کو اپنے حکمرانوں سے اپنا حق مانگنا چاہیے. آپ کے ٹیکس کا پیسہ ہے اور مجھے آپ پر ہی لگانا چاہیے. ابھی جب تاریخ کا بدترین سیلاب آیا، دوسرے صوبوں نے پنجاب کی تکلیف پر انہوں نے پریس کانفرنسز کر کے سیاست کی. مجھے بہت تکلیف ہوئی. جس کو سڑکیں نہیں مل رہی اس کو اپنے حکمران سے سوال کرنا چاہیے. جس کو لیپ ٹاپ نہیں مل رہے اس کو اپنے حکمران سے سوال کرنا چاہیے. جس کو اسکالرشپ نہیں مل رہا اس کو اپنے حکمران سے سوال کرنا چاہیے. جس کو سستی روٹی نہیں مل رہی اس کو اپنے حکمران سے سوال کرنا چاہیے. جس کو بس نہیں ملتی، اچھی ٹرانسپورٹ نہیں ملتی، اس کو اپنے حکمران سے سوال کرنا چاہیے. جس کو ہسپتال میں فری علاج نہیں ملتا اس کو اپنے حکمران سے سوال کرنا چاہیے. تمام صوبوں کے عوام کو اپنا حق اپنی حکومت سے مانگنا چاہیے. میں نہیں چاہتی کہ پنجاب کسی کو کہے کہ اللہ کا واسطہ ہے ہمارے سیلاب آ گیا ہمیں کچھ دے دو. جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب عوام کا ہے. مریم نواز کی تنقید پر پیپلز پارٹی کے ارکان قومی اسمبلی واک آؤٹ کر گئے. نوید قمر نے کہا وزیر اعلیٰ کہتی ہیں ہمارا پانی، ہمارا پیسہ، ہماری مرضی. اس کا کیا مطلب ہے؟ ان حالات میں حکومتی بینچ پر بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے معذرت کر لی. اسلام آباد میں بیٹھ کر کراچی کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. میئر کراچی مرتضی وہاب نے اسکیم 33 میں پارک کے افتتاح پر میڈیا سے گفتگو میں کہا وزیر اعظم MQM پر نہیں کراچی پر مہربانی کریں. جو وفاقی کمپنی اس شہر کے لیے بنائی اسے بند کر دیں. کیا مریم نواز ہم سے بڑھ کر ہیں؟ مجال ہے کسی ترجمان کی جو ان کے خلاف جا کر بات کرے. MQM نے BRT گرین لائن منصوبے کے دوسرے فیز کا کام رکوانے پر قومی اسمبلی میں توجہ دلاؤ نوٹس جمع کرا دیا. توجہ دلاؤ نوٹس میں وزیر مواصلات سے نوٹس لینے اور احکامات جاری کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. توجہ دلاؤ نوٹس MQM کے ارشد بوہرا نے جمع کرایا. نوٹس میں کہا گیا ہے کہ میئر کراچی اور ٹھیکیدار کے درمیان NOC پر تنازع سے MA جناح روڈ پر کام بند ہو گیا ہے. منصوبے کے لیے 5.5 ارب جاری ہونے کے باوجود کام تعطل کا شکار ہے. ایک طرف ریڈ لائن سے سڑکیں کھودی گئیں، دوسری جانب گرین لائن بند ہونے سے شہری مشکلات کا شکار ہیں. گرین لائن پر کام بند ہونے سے شہر کا ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر متاثر ہو رہا ہے.
کراچی میں ملیر کے علاقے ماڈل کالونی میں ایم اے عالم سڑک کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی۔ ملیر کینٹ سے ملیر ہالٹ جانے والی اہم شاہراہ پر سیوریج کا پانی جمع ہونے سے بڑے بڑے گڑھے پڑ گئے ہیں۔ ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ دھول مٹی کی وجہ سے علاقہ مکینوں سمیت مسافروں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ارشد خان کی رپورٹ۔ یہ ماڈل کالونی کی سڑک نہیں، یہ امیدوں کا جنازہ ہے، بے بسی کا نوحہ ہے، حکومتی غفلت کا ماتم ہے جو ماڈل کالونی کی عوام کے لیے درد سر بنا ہے۔ گندگی میں بیٹھے ہیں، بیمار ہو جائیں گے تو کاروبار کہاں سے کریں گے؟ یہ تو ابھی بہت زیادہ خشک ہو گیا، رات 5 بجے کے بعد گٹر کا پانی یہاں سے چالو ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ اتنے بڑے بڑے گڈھے ہوئے ہوئے ہیں، یہ روڈ اتنا اس کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے کہ یہ کوئی تیسرا ٹرک میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں جو اس طرح سے یہ سمجھ لے کہ کائنڈ آف زمین بوجھ ہوا ہوا ہے۔ کاریں گٹروں میں گر رہی ہیں اور اسکول کی وین خاص کر کے جو بچے آ رہے ہیں وہ اسکول ٹائم میں وقت پہ ٹائم پہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، گہرے گڑھے، کیچڑ سے بھرے راستے، سیوریج کا گندا پانی اور اس میں ڈولتی گاڑیاں اور عوام کی ڈوبتی امیدیں روز دہائیاں دیتی ہیں، مگر ان کی آوازیں اندھیروں میں گم صدا کی طرح لوٹ آتی ہیں۔ بہت مشکلات کا سامنا ہے، پوری روڈ ٹوٹی پھوٹی ہے، ادھر ہمارا 2-3 دفعہ پنچر بھی ہو چکا ہے، کھڈے میں گر چکے ہیں۔ لوگ یہاں پر پریشان ہیں، سڑکیں یہ سالوں سال سے میں دیکھ رہا ہوں ٹوٹی ہوئی ہے، بارش آتی ہے تو پانی یہاں پر جو ہے نا وہ اس طرح سے تیر رہا تھا، تالاب کا منظر سڑک پیش کرتی ہے اور کوئی پرسانی حال نہیں ہے۔ کل 2 عورتیں گر گئی تھی اسی کھڈے میں، سمجھا، ان کو میں نے خود سے ہاتھوں سے نکالا، آج پھر کار گر گئی تھی۔ ایم اے عالم روڈ اور جناح ایونیو وہ سڑکیں ہیں جو 2 مین اہم شاہراہوں سپر ہائی وے اور نیشنل ہائی وے کو ملاتی ہیں، لیکن پچھلے کئی عرصے سے حکومتی نظر کرم کی منتظر ہیں۔ کیمرامین نعمان شیخ کے ساتھ ارشد خان، ARY نیوز، کراچی۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے سپریم کورٹ سے بحالی کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوبارہ سماعتوں کا آغاز کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو کام سے روکنے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ جسٹس طارق کی اپیل منظور کر لی گئی۔ فریقین نے اتفاق کیا کہ جج کو عبوری حکم کے ذریعے عدالتی امور سے روکا نہیں جا سکتا۔ لیگز نہیں، ڈومیسٹک کرکٹ پر توجہ دیں۔ ایشیا کپ فائنل میں بھارت سے شکست کے بعد پی سی بی نے کھلاڑیوں کو انٹرنیشنل لیگز میں شرکت سے روک دیا۔ ذرائع کے مطابق پی سی بی نے انٹرنیشنل لیگز کے لیے کھلاڑیوں کے NOC ہولڈ کر دیے ہیں۔ پاکستان نے جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ شان مسعود کپتان برقرار ہیں، 3 نئے کھلاڑی بھی شامل کیے گئے ہیں۔ اور اب ٹیک اپ ڈیٹ۔ فوٹو شیئرنگ پلیٹ فارم انسٹاگرام میٹا کی تیسری ایسی ایپ بن گئی ہے جسے ماہانہ استعمال کرنے والے صارفین کی تعداد 3 ارب سے زائد ہو گئی ہے۔ اس سے قبل فیس بک اور واٹس ایپ نے یہ سنگ میل طے کیا تھا۔ خبروں سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔